بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال تعالى ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس مبارک دین کی نسبت سے، اس کو سیکھنے کی نسبت سے اور اس کے صحیح طریقے کو جاننے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ یہ مبارک دین بہت ساری خوبیوں کا، صفات کا، بھلائیوں کا مجموعہ ہے اور ہر مسلمان کو اس دین کی برکت سے وہ زندگی سکھائی گئی اور اس زندگی کے سیکھنے کی ترغیب دی گئی کہ جس کے بعد ایک انسان واقعتاً انسانیت کے اعلیٰ مراتب پر پہنچتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ ایک شخص اپنے اس مبارک دین کے طریقوں کو، اس کی تعلیمات کو چھوڑ دے تو یہ انسانیت کے مرتبے سے بہت نیچے آ کے گر جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں یہ بات سمجھ لیں کہ دین اسلام ہی وہ مبارک دین ہے جس سے انسانیت سمجھ میں آتی ہے، اور دین اسلام ہی وہ مبارک دین ہے کہ جس کو چھوڑنے سے انسان انسانیت کے دائرے سے نیچے گر جاتا ہے۔ ایک بہت بڑا عمل جس کی ترغیب اس مبارک دین نے ہر مسلمان مرد عورت کو دی ہے، اور وہ ایسا مبارک عمل ہے کہ اللہ کے سب سے محبوب اور مقبول بندے جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ اس عمل کو پوری زندگی اختیار کرنے والے تھے، اور ہمارے لیے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو اپنی زندگی کا نہ صرف حصہ بنایا بلکہ اپنی امت کو تربیت بھی دی، ترغیب بھی دی کہ اس کام کو ساری زندگی اختیار کرے تو اس کی بہت بڑی برکات اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی اس پر بہت بڑے بڑے انعامات کا وعدہ ہے۔ وہ عمل کیا ہے ہمارے مبارک دین کا؟ وہ عمل خدمت کا جذبہ ہے، دوسرے کی خدمت کا جذبہ۔ اب ہمارے ہاں ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہر چیز آج اسباب کی بنیاد پر طے ہوتی ہے۔ اسباب کی بنیاد پر طے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے گھر کے خادم ہیں، مثال دے رہا ہوں، مثال عرض کر رہا ہوں، تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو
تنخواہ لے کر کے گھر کی خدمت کرتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ ہماری مسجد کے خادم ہیں. تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کو ماہانہ مشاہرہ ملتا ہے تو یہ خدمت کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ ہماری دکان کے فیکٹری کے خادم ہیں. مقصد یہ ہے کہ ان کو ان کی تنخواہ ملتی ہے تو یہ اپنا کام کرتے ہیں. دیکھیں آج کی مجلس میں ایک فرق سمجھ کر جائیں. خدمت الگ چیز ہے، ملازمت الگ چیز ہے. ملازمت رزق حلال کی کمائی کا ایک راستہ ہے جو بذات خود ایک عبادت ہے، بری چیز نہیں. ایک آدمی اگر محنت مزدوری کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے اور حلال کما کر لا کے اپنے گھر کے خرچ کو، راشن کو، بیوی بچوں پہ خرچ کو چلاتا ہے، یہ چھوٹا عمل نہیں، یہ بہت بڑا عمل ہے. یہ بہت بڑا عمل ہے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے خدمت. خدمت وہ عمل ہے کہ جس کا کرنے والا کبھی بھی دل دماغ میں یہ سوچ اور تصور نہیں رکھتا کہ میں یہ خدمت اس لیے کر رہا ہوں کہ کل کو اس کے نتیجے میں مجھے کوئی مالی فائدہ، دنیاوی فائدہ یا دنیا کے مقاصد و اغراض حاصل ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ خدمت عبادت ہے، اور جب عبادت اللہ کی ہوتی ہے تو اس میں انسان کسی اور چیز کی نیت کبھی نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں کر سکتا. اس لیے میں ہمیشہ مسجد میں اکثر بیانات میں، دروس میں اپنے ساتھیوں سے یہ بات عرض کرتا ہوں، اور آج مستورات کی اس مجلس میں بھی بالکل واضح طور پہ اس بات کو سمجھ لیں. ہمارا ایک معاشرتی ایک مزاج بنا ہوا ہے بہت ساری غلطیوں کی طرح، کہ اب مسجد ہے یا مثال کے طور پہ ہمارا مدرسہ ہے یا آپ کے بنات کا مدرسہ ہے، اس کی خدمت کے لیے افراد ہیں، خادمہ ہے. تو عام لوگ کیا کہتے ہیں، اب دیکھا کہ بھئی پنکھا بند ہے، تو یہ نہیں ہے کہ بھئی اس پنکھے کو کھولنے کی ضرورت ہے، یا دیکھا کہ پنکھا چل رہا تو اس کو بند کرنے کی ضرورت ہے. خود ہاتھ نہیں لگائیں گے، کہیں گے کہاں ہے مسجد کا خادم، کہاں ہے؟ جو آدمی گھر میں چی نہیں کر سکتا، آواز نہیں نکال سکتا، وہ مسجد آ کے شیر بنتا ہے اور مسجد کے خادم کے بارے میں کہ اس نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا اس نے. یہ ہماری ایک اخلاقی اور ذہنی کمزوری ہے کہ اپنے سارے جذبات کو اور غیرت کو ہم سمیٹ کر کے لا کر ان بیچاروں مجبوروں پر کے اوپر ڈال دیتے ہیں. اس لیے میں ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں مسجد میں کہ دیکھیں مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر کی خدمت کرنا خوش نصیب لوگوں کے حصے میں آتا ہے. مسجد کا جھاڑو پوچھا لگانا، مسجد کی صفائی ستھرائی کرنا، مسجد کا خیال رکھنا، مسجد سے کچرے کو دور کرنا، مسجد کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ اللہ ہر بندے کو نصیب نہیں کرتے. یہ یقین کریں، اللہ اس کے لیے اپنے مخصوص بندوں کو چن لیتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو مالی اعتبار سے ہر طرف سے لت پت ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل میں انفاق کا جذبہ نہیں ہوتا. ان کو اللہ پاک کار خیر میں خرچ کرنے کی توفیق ہی نہیں دیتے. اور یقین کریں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے روز کی کمائی کرتے ہیں، 500 600 500 600 اس طرح کی کمائی کرتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، اپنے روزانہ کی کمائی میں سے مسجد کے لیے، طالب علم کے لیے، مدرسے کے لیے حصہ نکال کے الگ کرتے ہیں. توفیق کی بات ہے نا.
تو آج مسجد میں خدمت کرنا، جھاڑو لگانا، کچرا صاف کرنا، دھیان رکھنا، ہم کہتے ہیں جی یہ ہمارا کام نہیں، یہ تو خادم کرے گا. یا مدرسہ ہے، پنکھے کھلے ہوئے ہیں، خادمہ کسی اور کام میں مصروف ہے، تو مستورات کہیں گی کہ جی یہ تو خادمہ کا کام ہے، ہم کیوں کریں؟ تنخواہ جب وہ لے رہے ہیں، تنخواہ جب وہ لے رہی ہے تو ہم کیوں کریں؟ اس لیے میں نے شروع میں جملہ عرض کیا کہ ہم نے خدمت کے عمل کو دنیا کے اسباب کے ساتھ جوڑ دیا کہ خدمت وہ کرے جو تنخواہ لے رہا ہے، خدمت وہ کرے جو سیلری لے رہا ہے، خدمت وہ کرے جس کو مشاہرہ مل رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ہم ایک بہت بڑے عمل سے ہمیشہ کے لیے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے کتنے اکابر علماء بزرگ گزرے ہیں. میں آپ سے عرض کروں اپنے اس چھوٹے سے تجربے کی بنیاد پر، ہم جامعہ میں پڑھتے تھے، ہماری مادر علمی جامعہ بنوری ٹاؤن میں ہم پڑھتے تھے، طالب علم تھے. اچھا، ایک جمعے کے دن ایسا ہوا کہ کسی جاننے والے کا انتقال ہوا، اس کی خبر آ گئی. جمعے کا دن تھا، مدرسے کی چھٹی تھی، اور پتہ چلا کہ جی ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ انہوں نے جمعے کی نماز سے پہلے رکھی ہے. 10 یا 11 بجے غالباً اس طرح کا وقت تھا. فلاں مسجد میں ان کی نماز جنازہ ہو گئی. تو تعلق تھا، تو میں اور برادر کبیر حضرت مفتی صاحب ہم لوگ جو ہے وہ اس مسجد چلے گئے جنازے کے لیے. اچھا، اللہ کی شان یہ کہ اس مسجد کے جو امام صاحب ہیں اب بھی، وہ ہمارے جامعہ کے استاذ ہی ہیں، ہمارے بھی استاذ ہیں اور جامعہ کے بھی استاذ ہیں. یہ ہماری آنکھوں دیکھی بات ہے، مشاہدہ ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں. تو جب ہم گئے تو جنازے میں تھوڑا وقت تھا، لوگ وضو کر رہے تھے، ہم نے بھی وضو بنایا. آپ یقین کریں آپ کہ ہم جب گئے تو مسجد کے ساتھ اس طرف ایک صحن تھا. تو میں اور مفتی صاحب ویسے ہی تھوڑا وقت تھا، ہم اس طرف آ گئے. تو ہم نے کیا دیکھا کہ جو استاذ جی تھے، ہمارے استاذ صاحب تھے، انہوں نے جھاڑو پکڑی ہوئی تھی اور مسجد کے اس حصے میں خود جھاڑو لگا کے اس کو صاف کر رہے تھے. ہم آگے بڑھے، کہا بس یہ تھوڑا سا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ہمیں نہیں دی. وہ جھاڑو لگا کے رکھ دی. اب مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ اس مسجد کے خادم نہیں ہیں یا اس وقت نہیں تھے. خادم ہیں، مقرر بھی ہیں، اور اس وقت بھی تھے. لیکن جمعے کے دن مسجد کو صاف کرنا، اس لیے کہ نمازیوں نے آنا ہے، مجمع نے آنا ہے. جمعے کا مبارک دن ہے جس دن ہر عمل کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے. ان اللہ والوں کو، ان علماء کو، ان دین سے نسبت رکھنے والوں کو پتہ ہے کہ خدمت، اور پھر خدمت بھی اللہ کے گھر کی ہو، اس پر اللہ پاک کتنا راضی اور خوش ہوتے ہیں. آج تو ہمیں برا لگتا ہے، ہمیں عار آتی ہے، عیب لگتا ہے کہ میں خدمت کر لوں. اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر کے خدمت کردو مخدوم شد، ہر کے خود را دیدو محروم شد. ہر کے خدمت کردو مخدوم شد. فرمائے جو آدمی خود خدمت کرے گا، خادم بن کر زندگی گزارے گا، ایک وقت آئے گا کہ اسی خادم کو اللہ پاک مخدوم بنا دیں گے، دنیا اس کی خدمت کرے گی. یہ جو ہمیں نظر آتا ہے نا، بعض لوگوں کی خدمت کے لیے لوگ کھڑا ہونا سعادت سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی موقع مل جائے، ہمیں بھی موقع مل جائے، ہمیں بھی موقع مل جائے. ہم گئے اپنے شیخ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کی خانقاہ میں، جھنگ میں، تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے. تو جب حضرت سے ملاقات ہوئی، اور بھی علماء آئے ہوئے تھے، طلباء بھی تھے، عام احباب بھی تھے بہت سارے. تو حضرت جس کرسی پر تشریف فرما تھے، آپ یقین کریں تو
ایک لائن لگی ہوئی تھی، 2 لائنیں، اور ساتھی خدمت میں تھے کہ ہمیں حضرت شیخ کے پیر دبانے کا موقع مل جائے، اس خدمت کا بس چند سیکنڈ مل جائے، لیکن مل جائے ہمیں۔ اب سوال یہ کہ یہ وہ طبقہ ہے جو باہر لاکھوں کماتا ہے، یہ وہ طبقہ ہے جو باہر بیٹھ کر حدیث کی کتابیں پڑھا رہا ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن ایک درویش اللہ والے کے پیروں کے دبانے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ مجھے ان کی خدمت کا موقع مل جائے، میں ان کے پیر اپنے ہاتھ سے دبا دوں۔ اللہ پاک یہ مقام کیوں دیتے ہیں؟ کیوں دیتے ہیں؟ ہمارے حضرت شیخ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کو یہ مقام کیوں ملا؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ اس لیے ملا کہ انہوں نے اپنے شیخ حضرت مولانا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو چکوال والے تھے، ان کی بے انتہا خدمت کی تھی، بے انتہا خدمت کی، ان کی دعائیں لی، ان کی صحبت اٹھائی۔ اور جب انسان دل سے اخلاص کے ساتھ خدمت کرتا ہے نا، یقین کریں اخلاص سے خدمت کرنے والے کی جو دعائیں ہوتی ہے نا، اس کو جو دعائیں ملتی ہے، اس کا اس دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا اس کا۔ تو آج یہ مزاج زندگیوں سے ختم ہو رہا ہے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر کے خدمت کردہ او مخدوم شد، جو خدمت کرے گا ایک دن مخدوم بن جائے گا، اور ہر کے خود را دید او محروم شد، اور جو اپنے آپ کو دیکھے گا کہ جی میں کیوں، میں تو خود کچھ ہوں، تو فرمایا جو اپنے آپ کو دیکھ کر خودرائی میں مبتلا ہو کر زندگی گزارے گا، محروم شد، تو ایسا بندہ محروم ہو جائے گا۔ تو آج ہمیں اس خدمت کے عمل کی برکات کا پتہ نہیں ہے۔ اولاد ماں باپ کی خدمت سے دور ہے، بامر مجبوری کہ بھئی چلے اب کرنا ہے، کیا کریں، اور کوئی نہیں ہے، یعنی اس کو نہ عبادت سمجھا، نہ اپنی ذمہ داری سمجھا، نہ اپنی سعادت سمجھا، نہیں۔ تو اولاد ماں باپ کی خدمت سے دور ہے۔ طالب علم استاذ کی خدمت سے دور ہے، مرید اپنے شیخ کی خدمت سے دور ہے، عام مسلمان اپنے بڑوں کی خدمت سے دور ہے، دین کی خدمت سے دور ہو گئے۔ ہر ایک نے بس ہر ایک کو سکھا دیا کہ بھئی اپنی چیز اٹھائیں جی۔ یہ مغرب اور کافر کی جو سوچ ہے نا، یہ جو لگیج ہمیں پکڑا دیے ہاتھ میں اس طرح کان سے پکڑ کے ہر ایک لے جا رہا ہے، ورنہ ایک خدمت کا جذبہ ہوتا تھا۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ میں دوسرے کی خدمت کر لوں، اس کا بوجھ میں اٹھا لوں، اس کا کام میں کر لوں۔ آج وہ نہیں ہے۔ ہمارے حضرت استاذ صاحب حضرت مولانا فضل محمد صاحب دامت برکاتہم جو جامعہ کے استاذ الحدیث ہے، وہ فرمانے لگے طلبہ سے ایک دفعہ خدمت کے بارے میں کہ دیکھو اپنے اساتذہ کی بڑوں کی خدمت کیا کرو، اس سے اللہ پاک بہت نوازتے ہیں۔ تو فرمائے کہ دیکھیں حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام سب نے سنا ہوگا، اور جو بہت بڑے عالم، اللہ والے شیخ، بزرگ اور ختم نبوت کے بے مثال بزرگ عالم گزرے، اور اللہ پاک نے ان کے قلم میں، ان کی زبان میں وہ طاقت رکھی کہ اپنی زندگی میں بڑھاپے تک ہر فتنے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ایسا فتنہ کوئی نہیں تھا کہ جس پر حضرت کا قلم نہیں چلا ہو، اور اللہ نے ایسا مضبوط قلم، ایسے دلائل، ایسا انداز بیان کہ کسی باطل کی ہمت نہیں ہوتی تھی حضرت کے سامنے آنے کی۔ اب تو ہر فتنہ سر اٹھا رہا ہے، اس لیے کہ کام کے لوگ چلے گئے، کا کچرا رہ گیا چند ایک کے علاوہ۔ تو استاد صاحب فرمانے لگے کہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ وہ امام تو فیڈرل بھی ایریا میں تھے، نصیر آباد میں، اور پڑھانے کے لیے آتے تھے بنوری ٹاؤن صبح،
پھر یہاں سے فارغ ہو کے حضرت نمائش چورنگی پہ ختم نبوت کے دفتر میں بیٹھتے تھے. ساری زندگی کا ایک معمول تھا حضرت کا. تو شروع میں حضرت کے پاس گاڑی نہیں تھی، تو انہوں نے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو بک کیا ہوا تھا. جیسے ظاہر سی بات ہے روز جانا ہے، تو ایک عام ٹیکسی ڈرائیور تھا. بعض لوگ اچھے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں. وہ جو ٹیکسی ڈرائیور تھا اس کا نام تھا عبد الرحمن. اب وہ بھی دنیا میں نہیں ہے. تو اس نے جب دیکھا کہ بھئی حضرت روز یہاں سے بنوری ٹاؤن، پھر بنوری ٹاؤن سے ختم نبوت کے دفتر، پھر وہاں سے دوبارہ مسجد، تو اس نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ روز نئے ٹیکسی یا رکشے میں مت بیٹھیں، میری ٹیکسی ہوگی، آپ اسی میں بیٹھیں، میرے ساتھ جائیں آئیں، اور جو خدمت آپ کریں گے میں لے لوں گا. تو حضرت نے کیا کیا، ان کے ساتھ آنا جانا شروع کیا. اب دیکھیں یہ ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے، عام آدمی ہے. پھر ایک وقت گزرا، پھر اللہ پاک وسعت دے دیتے ہیں. پھر حضرت کے پاس اپنی گاڑی آ گئی. جب گاڑی آئی تو حضرت نے عبد الرحمن ڈرائیور سے کہا کہ بھئی اب آپ کیا کریں، اپنی ٹیکسی چھوڑ کر میری گاڑی کے ڈرائیور بن جائیں، میرے ساتھ گاڑی چلائیں. اب وہ حضرت کی گاڑی کے ڈرائیور بن گئے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس بات کے کہنے میں تو شاید مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہ پڑے کہ علماء کے ساتھ جو خدمت والے ہوتے ہیں تو یہ تو ہر ساتھی جانتا ہے کہ ان کی کتنی بڑی بڑی تنخواہیں ہوں گی. کچھ بھی نہیں ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ ایک عالم، ایک امام، ایک مدرس، اس بیچارے کی خود تنخواہ کتنی ہے تو وہ اپنے خادم کو کیا دے گا. لیکن یہ دیکھیں نا، اللہ پاک ایسا طبقہ جو دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ مطمئن، پرسکون، مالا مال نظر آئے گا. یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے. تو وہ حضرت کے ڈرائیور بن گئے. اب جہاں حضرت جاتے تھے عبد الرحمن ڈرائیور ان کے ساتھ خادم بن کے وہ جا رہے. ایک عام آدمی ہے. تو حضرت مولانا فضل محمد صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے کہ اس ڈرائیور عبد الرحمن نے حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی خدمت کی، کہا کہ ایک وقت آیا اور میں حج کے لیے مکہ مکرمہ گیا. مولانا فضل محمد صاحب دامت برکاتہم فرما رہے میں مکہ مکرمہ گیا تو فرمایا میں نے کیا دیکھا، حرم مکی میں دوران طواف میں نے دیکھا کہ حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی حج کے لیے آئے ہوئے ہیں اور وہ طواف کر رہے ہیں، اور ان کی ویل چیئر چلانے والا یہی ڈرائیور عبد الرحمن تھا، وہ بھی حج کے لیے حضرت کے ساتھ آیا ہوا. کہاں وہ ایک ٹیکسی چلانے والا ڈرائیور. ہم تو سوچتے ہیں، لوگ دعائیں مانگتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی حرمین دکھا دے. دیکھیں نا اس نسبت اور خدمت کی برکت دیکھیں. استاد صاحب نے طلبہ سے فرمایا کہ دیکھو کبھی اپنے آپ کو خدمت سے ہٹاؤ نہیں، اس کو بوجھ مت سمجھو. کب میں نے اس ڈرائیور کو دیکھا اور اس کی قسمت پہ مجھے رشک آیا کہ اس نے حضرت کے ساتھ وفاداری کی، ان کا خادم بنا، ان کی گاڑی چلائی. اللہ پاک نے اس کو حرم میں آنا نصیب کیا، طواف نصیب کیا، حج نصیب کیا، پھر حضرت کے ساتھ نصیب کیا، ان کی ویل چیئر چلا کے ان کی خدمت کرتے ہوئے نصیب کیا. فرمایا مجھے اس شخص کی قسمت پہ، نصیب پر رشک آ گیا. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ سن 2000 میں جب ہمارا درجہ ثالثہ تھا، ہم تیسرے درجے میں تھے، اس سال جو افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسجد سے نکلے اور راستے میں ایک جگہ پھل خریدنے کے لیے رکے، اور وہیں پر کچھ ظالم بدبختوں نے آ کر حضرت کو شہید کر دیا. تو پہلے انہوں نے حضرت کے اس ڈرائیور عبد الرحمن کو گولی مار کے شہید کیا، پھر حضرت شہید ہوئے. دونوں ایک ساتھ شہید ہو گئے.
دونوں کی نماز جنازہ ایک ساتھ پڑھائی گئی، اور اللہ کی شان پھر دونوں کی قبریں آج ایک ساتھ بنی ہوئی ہے۔ یہاں حضرت لدھیانوی شہید ہے، ان کے پہلو میں خادم ڈرائیور عبد الرحمن، ان کی قبر پہ لکھا ہوا ہے ڈرائیور خادم عبد الرحمن۔ وہ بھی شہادت کا اتنا بڑا عالی منصب لے کر حضرت کے پہلو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ اب قیامت میں کیا انعامات ملتے ہیں؟ حضرت کی اتنی بڑی عالی نسبت، اللہ اکبر۔ تو آج ہم اس عمل کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ خدمت چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ اس لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے، کیونکہ وہ معمولی انسان نہیں ہے نا، بہت بڑے انسان ہیں، تو ایسے قصے کہانیاں نہیں لکھتے، مستند بات لکھتے ہیں۔ تو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک دھوبی تھا، دھوبی جو کپڑے دھوتا ہے، کپڑے صاف کرتا ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، محبوب سبحانی، جن کو آج ہم اپنی زبان میں غوث پاک کہتے ہیں۔ غوث پاک یہ تصوف کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، منصب ہے۔ نعوذ باللہ، غوث کے معنی مددگار کے نہیں ہیں، مددگار تو صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ ایک مقام اور منصب ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گیا، دھوبی ہے۔ تو آ کے حضرت سے کہا کہ حضرت اور تو مجھے کچھ بھی نہیں آتا ہے، آپ کی خدمت کروں، ہاں لوگوں کے کپڑے دھوتا ہوں، تو آپ کیا کریں، یہ خدمت اپنے کپڑوں کی مجھے دے دیں کہ یہ خدمت میں کر لیا کر۔ دیکھیں نا، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یار میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں تو میں فلاں کی خدمت کیسے کر سکتا ہوں۔ ہاتھ تو ہے نا بھائی، پیر تو ہیں، انسان خدمت میں استعمال ہو جائے۔ تو وہ دھوبی آیا، حضرت شیخ سے کہا کہ حضرت مجھے اپنا کپڑے دے دیا کریں تو میں آپ کے کپڑے دھو لیا کروں گا، یہ خدمت مجھے دے دیں۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے، آئندہ سے تم میرے کپڑے لے جا کر دھو لیا کرو۔ اب اس دھوبی نے حضرت شیخ کی یہ خدمت شروع کی اور ان کے کپڑے دھوتا تھا۔ بالآخر وقت موعود آیا اور دھوبی کا جو ہے انتقال ہو گیا۔ تو کسی نے اس دھوبی کو خواب میں دیکھا مرنے کے بعد، اس سے پوچھا کہ بھئی کیا گزری، آگے کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا، میں تو ایک عام جھٹ جاہل آدمی تھا اور مجھے تو کچھ نہیں آتا تھا۔ جب قبر میں گیا تو فرشتے آئے اور کہا کہ جی ہم تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، من ربک وما دینک وما تقول بہذا الرجل الذی بعث فیکم، 3 سوالات ہوتے ہیں۔ تو مجھ سے پوچھا کہ ہاں بھائی تم بتاؤ، تو کہا میں نے کہا کہ بھائی میں تو کچھ بھی نہیں جانتا ہوں، ہاں اتنا ہے کہ اللہ کے ایک خاص بندے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑے دھوتا تھا، میں وہ دھوبی ہوں، بس اتنا مجھے آتا ہے۔ تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ پھر کیا ہوا؟ کہا ان فرشتوں نے کہا کہ بھئی اس کو چھوڑ دو، اس کو، یہ تو اللہ کے ایک ولی کا خادم ہے، اس سے سوال جواب مت پوچھو، بس اللہ پاک نے اس کو بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے اس کو۔ تو کہا بس اس نسبت سے، اس خدمت کی برکت سے فرشتوں نے مجھے معاف چھوڑ دیا، اللہ پاک نے میری بخشش کر دی، اب میں قبر کے اندر جو ہے حالت مغفرت میں ہوں اور جنت کے عیش و عشرت کو کے لذتیں اٹھا رہا ہوں۔ تو اس لیے آج اس عمل کو چھوٹا نہ سمجھا جائے، آج اس خدمت کے عمل کو معمولی نہ سمجھا جائے، یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ جس کو جس درجے میں موقع ملے، اپنے بڑوں کی، والدین کی، اساتذہ کی، اہل اللہ کی خدمت کر کے اپنے لیے اللہ پاک سے انعامات، برکات سمیٹنے کا ایک ذریعہ ہے، ہم اس کو حاصل کرنے والے بنے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ خدمت خلق کا، خدمت اہل اللہ کا، خدمت اساتذہ کا، خدمت والدین کا جذبہ ہم سب کے دلوں میں راسخ فرما دے۔ یا اللہ اس عمل کو اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اے اللہ علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ جتنی مستورات، جتنی طالبات، جتنی معلمات اس بیان میں شرکت کرتی ہے، اے اللہ سب کے آنے کو قبول فرما کے ان کو دونوں جہانوں کی خوشیاں، سعادتیں اور برکتیں نصیب فرما دے۔ ہمارے اس چھوٹے سے مدرسے کو یا اللہ اپنی شان کے مطابق خوب خوب برکتیں نصیب فرما دے، اس میں وسعت کے اسباب اپنے غیب کے خزانوں سے پیدا فرما دے۔ اے اللہ جتنے سلسلے چل رہے ہیں تمام سلسلوں کو قبول فرما کے ہم سب پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ ہمارے والدین کی، اساتذہ کی، بزرگوں کی، ایک ایک مسلمان مرد بوڑھے بچے کی اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔